باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ مسیح خداوند میں سب کو سلام۔ قدوس قدوس زندہ جلال خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، جس طرح رات بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھ۔ آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمر روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے، ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا کے ہوں، جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا اخبار کی کتاب، اس کا 18 باب۔ ارام سے جنگ۔ اور یہوشافاط کی دولت اور عزت بڑی ہوئی، اور اس نے احیاب سے رشتہ کیا، اور چند سالوں کے بعد وہ احیاب کے پاس سامرا میں گیا، تو احیاب نے اس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ تھے بکثرت بھیڑیں اور بیل ذبح کیے، اور اسے راموت جلاد پر چڑھائی کرنے کے لیے اکسایا۔ اور شاہ اسرائیل احیاب نے شاہ یہودہ یہوشافاط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ راموت جلاد کو چلے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرا ہی ہوں، اور میرے لوگ تیرے ہی لوگ ہیں، اور ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہوشافاط نے شاہ اسرائیل سے کہا کہ آج خداوند کا کلام دریافت کر۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے 400 نبیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، کیا ہم راموت جلاد کو لڑائی کرنے کے لیے جائیں، یا ہم باز رہیں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب یہوشافاط نے کہا، کیا یہاں پر کوئی خداوند کا نبی نہیں کہ اس سے ہم پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشافاط سے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کی معرفت ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور وہ میکایہ بن یملہ ہے۔ یہوشافاط نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو بلایا اور کہا، میکایہ بن یملہ کو میرے پاس لا۔ اور اسرائیل کا بادشاہ اور یہودہ کا بادشاہ یہوشافاط اپنا ہی لباس پہنے ہوئے سامرا کے پھاٹک کے مدخل کے نزدیک ایک کھلیان میں اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء ان کے سامنے پیشن گوئی کرتے تھے۔ اور صدقیہ بن کنعانہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور بولا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ان سے تو آرامیوں کو دھکیلے گا جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائیں۔ اور سارے انبیاء اسی طرح پیشن گوئی کرتے تھے، کہتے تھے کہ راموت جلاد کو جا، اور راموت تو کامیاب ہوگا، کیونکہ خداوند نے اسے بادشاہ کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس قاصد نے جو میکایہ کو بلانے گیا تھا، اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمام انبیاء ایک منہ سے بادشاہ کے لیے نیکی کی بات کرتے ہیں، سو تیرا کلام بھی ان کے کلام کی مانند ہو، اور تو نیکی کی بات کرنا۔ میکایہ نے کہا، زندہ خداوند کی قسم، جو کچھ میرا خدا کہے گا میں وہی کہوں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس سے کہا، اے میکایہ، کیا ہم لڑائی کرنے کے لیے راموت جلاد کو جائیں، یا میں اعتراض کروں؟
اس نے کہا تم جاؤ اور کامیاب ہوگے کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا کہ کتنی بار میں تجھے قسم دوں کہ تو مجھ سے کچھ نہ کہے مگر خدا کے نام سے وہی جو سچ ہے۔ اس نے کہا میں نے تمام اسرائیل کو پہاڑ پر ان بھیڑوں کی طرح پرگندہ دیکھا جن کا کوئی چپان نہ ہو، تو خداوند نے کہا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو ان میں سے ہر ایک اپنے گھر کو سلامتی سے واپس جائے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے یہوشافاط سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تب اس نے کہا تم خداوند کا کلام سنو۔ میں نے خداوند کو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور آسمان کا تمام لشکر اس کے دائیں اور بائیں کھڑا تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ اسرائیل کے بادشاہ احاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رموت جلاد میں قتل کیا جائے؟ تو کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ پھر ایک روح نکلی اور خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے کہا کس طرح؟ اس نے کہا میں جاؤں گی اور ان کے تمام نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بنوں گی۔ تو اس نے کہا تو اسے بہکا لے گی اور غالب آئے گی، پس تو جا اور ایسا ہی کر۔ اور اب تیرے ان تمام نبیوں کے منہ میں خداوند نے جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے خلاف بری خبر دی ہے۔ تب صدقیہ بن کنعانہ آگے آیا اور میکایاہو کی گال پر تھپڑ مار کر کہا کہ کس راہ سے خداوند کی روح میرے پاس سے گزری کہ تیرے ساتھ کلام کرے؟ میکایاہو نے کہا تو آج کے دن دیکھے گا جب تو در بدر چھپنے کے لیے بھاگے گا۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے کہا کہ میکایاہو کو پکڑ لو اور شہر کے رئیس امون اور شہزادے یوآش کے سپرد کر دو اور کہو کہ بادشاہ نے یوں حکم دیا ہے کہ اسے قید خانہ میں رکھو اور تنگی کی روٹی اور تنگی کا پانی اسے دو جب تک کہ میں سلامتی سے واپس نہ آ جاؤں۔ تو میکایاہو نے کہا اگر تو سلامتی سے واپس آئے تو خداوند نے میرے منہ سے کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر اسرائیل کے بادشاہ اور یہودا کے بادشاہ یہوشافاط نے رموت جلاد پر چڑھائی کی۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے یہوشافاط سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں چلتا ہوں، لیکن تو اپنا ہی لباس پہنے رہ۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے بھیس بدلا اور لڑائی میں گیا۔ اور رام کے بادشاہ نے گاڑیوں کے سرداروں سے کہا تھا کہ تم کسی سے کیا چھوٹے کیا بڑے لڑائی مت کرو سوائے شاہ اسرائیل کے۔ جب گاڑیوں کے سرداروں نے یہوشافاط کو دیکھا تو کہا یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اس سے لڑائی کرنے کے لیے انہوں نے اسے گھیر لیا۔ مگر یہوشافاط چلایا اور خداوند نے اس کی سنی اور انہیں اس سے پھرا دیا، کیونکہ جب گاڑیوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں تو اس کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور ایک آدمی نے بے قصد کیے اپنے کمان سے تیر چلایا تو وہ شاہ اسرائیل کے جوشن کے بندنوں کے درمیان جا لگا۔ اس نے اپنے کوچوان سے کہا کہ بھاگ موڑ اور مجھے لشکر سے باہر لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس روز شدت سے لڑائی ہوئی اور شاہ اسرائیل نے رام کے مقابل شام تک اپنی گاڑی میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور سورج کے ڈوبنے کے قریب مر گیا۔
آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔